26ویں آئینی ترمیم کے بعد ذہنوں میں اٹھنے والے کچھ سوالات. کیا آپ وکلا تحریک چلائیں گے؟ کیا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کچھ ججز استعفیٰ دیں گے؟ کیا اس آئینی ترمیم پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ کون بنے گا چیف جسٹس آف پاکستان؟ کیا جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کے چانسز ختم ہو گئے یا اب بھی انہیں یہ عہدہ مل سکتا ہے؟ ماضی قریب میں منصور علی شاہ نے کب سینیارٹی کے اصول پر عمل درآمد نہیں کیا؟ کیا عمران خان نے رہائی کا گولڈن چانس مس کر دیا؟ کیا اب پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنے گا؟ کیا الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کا فیصلہ حکومت کے حق میں سنائے گا؟ کیا پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے خلاف کارروائی ہو سکے گی؟ عمران خان 26ویں آئینی ترمیم کی طرح ماضی میں کون کون سے اہم کام رکھوانے میں مکمل طور پر ناکام ہوئے؟ 27ویں آئینی ترمیم کب آ رہی ہے اور اس میں کیا ہوگا؟ کیا عمران خان کے دور میں بھی دیگر پارٹیوں کے ووٹ لیے گئے تھے؟ میں ہوں نعیم ثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یہ ویڈیو. آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالات کے جواب دوں گا. لیکن پھر آپ سے وہی التجا کہ فیس بک کو لائک کیجیے گا پیج کو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. تو دوستوں 26ویں آئینی ترمیم کا سب سے بڑا نقصان ہوگا عمران خان اور اس کی پارٹی کو. پہلے ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب. عمران خان کو اس موقع کو اپنے فائدے کے لیے عقل مندی سے استعمال کرنا چاہیے تھا کیونکہ ایک سیاستدان کے طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں, ایک لیڈر کے طور پہ نہیں کر رہا. لیڈر تو ہوتا نا کہ نہیں مانوں گا نہیں کروں گا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر مکمل ایک سیاستدان کے طور پہ بات کرتے تو ان کو اس گولڈن چانس کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہیے تھا. وہ رہائی کی بات کر سکتے تھے, جیل میں مشکلات کم ہونے کی بات کی جا سکتی تھی, اپنے اور بشرا بی بی کے کیسز ختم کروانے یا ضمانتوں کی بات کر سکتے تھے, وہ اپنی پارٹی کو ریلیف کا کہہ سکتے تھے, اور کرنا صرف یہ تھا کہ اس ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیتے. ویسے بھی اب بظاہر یہ پارٹی ترمیم کے حق میں ہی جا رہی ہے, جس طرح انہوں نے آج کچھ اپنے وہ جو جوڈیشل کمیشن کے لیے جو پارلیمانی کمیشن کے لیے جو انہوں نے اپنے نامزد تو کر ہی دیے, تو حصہ تو اس چیز کا وہ بن چکے, مگر اب چونکہ وہ سیاستدان نہیں ہے, عمران خان ہے, اس لیے انہوں نے یہ زبردست موقع ہاتھ سے گوا دیا. اب ہوگا یہ کہ ان کا کیس ملٹری کورٹ میں چلے گا, پارٹی میں فارورڈ بلاک سامنے آئے گا اور عمران خان مزید کمزور پوزیشن میں آ جائیں گے. اپنا جانے اگلا موقع کب آتا ہے ان کے ہاتھ؟ کم از کم اگلے سال نومبر سے پہلے تو ان کی یہ اس طرح کا کوئی موقع ہاتھ میں نہیں آئے گا, تو نہ ہی ان کی کوئی ضرورت حکومت کو پڑے گی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو شاید ان کی ضرورت نومبر کو پڑے. وہ بھی کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک ریٹائرمنٹ اہم ہوگی اور اس کے بعد ان کو ایکسٹینشن کے لیے یہ ان کی ضرورت ان کی پارٹی کی پڑ سکتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ان میں صرف ان کو صرف خاموش رہنے کا کہا جائے, لیکن ماضی کی بات کریں تو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے قانون کے حق میں ووٹ دے کر نواز شریف نے فائدہ اٹھایا تھا. انہوں نے جیل سے نکل کر لندن چلے گئے تھے, لیکن اس کے برعکس عمران خان اپنی جارحانہ پالیسی کی بنیاد پر اپنے لیے ریلیف چاہتے ہیں اور مسلسل ناکام ہو رہے ہیں. لیکن یہ پہلی ناکامی نہیں, انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی موقع گوائے لیکن وہ ناکام رہے. بڑی انہوں نے دعوے کیے لیکن ناکام رہے. پہلے سب سے بات ہم لگاتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف بننے سے روکنے کا انہوں نے کوشش کی مگر ناکام ہوئے. جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگانے کے تمام جتن کیے مگر ناکام ہوئے. قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹانے کے لیے ریفرنس تک دائر کر دیا مگر قاضی صاحب کو نہ تو جج کے عہدے سے ہٹا سکے اور نہ ہی انہیں چیف جسٹس بننے سے روک سکے. عمران خان خود کو جیل سے رہا کرانے کی تحریک بھی ناکام رہی ان کی, اور اس کے علاوہ جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت کی کوشش بھی ان کی ناکام رہی. 9 مئی کی یہ کاروائی بالکل فلاپ ہو گئی تھی. اور پھر ایس ای او کانفرنس یعنی جو شنگھائی کانفرنس سے پہلے گنڈا پر کی اسلام آباد پر لشکر کشی ناکام ہوئی. اس کے بعد 15 اکتوبر کا احتجاج ناکام ہوا. یقین جانیے تب بھی عمران خان کے پاس وقت تھا مگر انہوں نے ضائع کر دیا یہ موقع. خیر
اب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنے گا. جن ووٹوں کا استعمال نہیں کیا گیا تھا سینٹ میں وہ اب ہاتھ سے نکل چکے پی ٹی آئی کے, اور قومی اسمبلی میں ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والے 5 ایم این ایز تو ویسے بھی وہ ہیں جنہوں نے پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروایا تھا, اس لیے ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی. باقی لوگ بھی ٹوٹیں گے, بلکہ ٹوٹ چکے ہوں گے. الیکشن کمیشن بھی مخصوص نشستوں پر جو فیصلہ ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں دے گا, وہ کسی وقت بھی سنا دے گا, وہ گورنمنٹ کے حق میں چلا جائے گا. اس ترمیم کا اصل نقصان عمران خان کو. رہی بات اس ترمیم پر عمل درآمد ہونے کی, تو یہ کام چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزی صاحب اپنے ہاتھوں سے کر کے جائیں گے, اور آج ہی چیف جسٹس کا انتخاب کرنے والی 12 رکنی پارلیمنٹری کمیٹی بن چکی ہوگی اس وقت تک جب سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, چونکہ اس وقت آپ کو تقریباً رات کے 9 بجے. کمیشن کے 4 پارلیمانی ارکان کی نامزدگی جوڈیشل کمیٹی کی سربراہی میں موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزی سے ہی کریں گے. انہی کی زیر صدارت یہ سب اہم فیصلے ہوں گے بشمول آئینی بینچ کی تشکیل کے. اس لیے عمل درآمد کا تو مسئلہ ہی نہیں, اور چیف جسٹس جو ہے منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک کے آج کے ریمارکس جو آپ نے اگر سنے ہیں اس پر تو ایک طرح سے مہر لگ گئی کہ بات نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی کریں تو اب اختیارات ان کے تقریباً ختم ہو چکے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے. اس لیے جسٹس منصور علی شاہ کو بھی اب چیف جسٹس لگا بھی دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن اس کے باوجود حکومت یہ رسک نہیں لے گی, اور لگتا یہی ہے کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر کے نام کا قرعہ نہیں نکلے گا, اور نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی ہو سکتے ہیں. یعنی 3 سینئر موسٹ ججز میں سے جسٹس یحییٰ افریدی کو چن لیا جائے گا. ویسے حال ہی میں یہ رستہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خود دکھایا تھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں سینیرٹی کا اصول بائی پاس کیا, اور جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس علی باقر نجوی کی جگہ جسٹس عالیہ نیلم کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیا تھا. حکومت بھی یہی اصول 26ویں آئینی ترمیم میں لے آئی. خیر اب ہو یہ سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چند ججز استعفیٰ دے دیں, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ حکومت ان کے بدلے نئے ججز لگا دے گی, بلکہ اگر استعفے آئے تو اس کا حکومت کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اب بات کرتے ہیں وکلا تحریک کی, تو وہ کسی صورت میرا نہیں خیال کے چل پائے گی, کیونکہ تقریباً تمام بڑی وکلا تنظیموں پر حکومت کی گرفت مضبوط ہے. ویسے بھی افتخار چودھری کے دور میں وکلا تحریک کے پیچھے نظر نہ آنے والی قوتیں تھیں, اور اب وہ قوتیں حکومت کے ساتھ ہیں, اور تحریکوں پہ جو پیسہ لگتا ہے وہ شاید وکلا اپنی جیب سے کبھی بھی نہ لگائیں, کیونکہ اس کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو لہذا یہ تو بات ختم ہوگی. اب عمران خان کے دور حکومت میں دیکھا جائے کہ جو اپوزیشن کی بہت سی جماعتوں کے جو ووٹس تھے اس دور میں بھی اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا. صادق سنجرانی کو جتوا کر چیئرمین سینٹ منتخب کروایا گیا تھا, جبکہ میر حاصل بزنجو کو جیتا ہوا الیکشن ہروا دیا گیا تھا. اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ اسے کہتے تھے کہ ضمیر کی آواز ہے, اور اب 5 ایم این ایز کو غدار کہہ رہے ہیں. اس لیے اب پی ٹی آئی اور عمران خان وہی کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے بویا تھا, اور ابھی تو مزید وہ کچھ کاٹیں گے جو وہ بو چکے ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دے گا. یوں حکومت کے پاس 2/3 اکثریت آ جائے گی, اور پھر 27ویں آئینی ترمیم بھی ہوگی. اس ترمیم میں 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں کرنے کی اجازت دی جائے گی. یہ میرا خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اس کا اشارہ ویسے احمد ولی خان نے کل قومی اسمبلی میں اپنی تقریر میں بھی دیا تھا. یوں حکومت جو کام 26ویں آئینی ترمیم میں نہ کر سکی وہ 27ویں آئینی ترمیم میں کر دے گی, اور اس کے لیے مولانا کے ووٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اب آپ کمنٹ کر کے بتلائیں کہ مستقبل کا منظرنامہ کیسا دکھائی دے رہا ہے, اور ہاں ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا, اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ سے ایک دفعہ پھر التماس ہے کہ آپ اس
پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستانیوں کے لیے آپ ہمیشہ دعا کیجیے گا، اور آپ ہمیشہ اس دعا کے ساتھ میں بھی رخصت چاہوں گا کہ اللہ آپ کا، تمام پاکستانیوں کا اور دنیا کے تمام مسلمانوں کا بھلا کرے اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔